سوال نمبر 1، کیا پاگل اور مجنون پر قربانی واجب ہے؟ جواب نہیں واجب ہے۔ سوال نمبر 2، کیا نابالغ پر قربانی واجب ہے؟ جواب نہیں واجب ہے۔ سوال نمبر 3، کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ جواب، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے قربانی بھی واجب ہے۔ سوال نمبر 4، جس پر قربانی واجب ہے اگر اس نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جواب، گنہگار ہوگا۔ سوال نمبر 5، کیا روزے کی حالت میں مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔ سوال نمبر 6، مردے کو سفید رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کا کفن دینا کیسا ہے؟ جواب، دے سکتے ہیں لیکن سفید رنگ کا بہتر ہے۔ سوال نمبر 7، اگر انسان ناپاک ہو تو نکاح ہو جائے گا؟ جواب، ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8، کیا عورت کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، نہیں، لیکن سخت حرام ناجائز ہے۔ سوال نمبر 9، بچے کا نام پیدائش کے کتنے دن بعد رکھنا چاہیے؟ جواب، 7 دن کے بعد۔ سوال نمبر 10، کیا زنا سے بچنے کے لیے مشت زنی کر سکتے ہیں؟ جواب، کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ جنسی شہوت پوری کرنے کے لیے شریعت نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ پہلی یہ کہ نکاح کر لے اور بیوی کے ذریعے اپنی شہوت کو پوری کر لے۔ نمبر 2، کنیز شرعی ہو، باندی، لونڈی۔ پرانے زمانے میں جیسے غلام مرد ہوتے تھے ایسے غلام عورتیں، تو ان کو غلام نہیں بلکہ باندی یا لونڈی یا کنیز کہا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں بالکل یہ ختم ہی ہے۔ اب آج کے زمانے میں سمجھ لیجئے کہ شہوت پوری کرنے کے لیے جو طریقہ حلال ہے وہ ہے بیوی۔ تو یہ 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو جنسی شہوت پوری کرنے کے لیے 2 طریقہ ہے، کنیز اور بیوی۔ کنیز آج کے زمانے میں ختم ہے تو تقریباً بیوی کا ہی حکم باقی رہ گیا ہے۔ اب اس شہوت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا زنا کا یقین ہو گیا ہے تو مشت زنی کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے آپ حکم سماع کر لیجیے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو مشت زنی کی نوبت آ جائے گی۔ اگر وہ شخص نان و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو، یعنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، اس کے لیے مکان وغیرہ کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر نان و نفقے پر قادر نہیں ہے کہ نکاح کر لے گا تو بیوی بچوں کو کھلا پلا نہیں پائے گا، یعنی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جوان، تیز، خواہش مند، نہ بیوی رکھتا ہو، نہ شرعی کنیز ہو، اور جوش شہوت سخت مجبور کرے، یعنی شہوت پورا کرنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں، بیوی ہو یا پھر کنیز، دونوں نہیں ہیں،
اور شہوت بہت زیادہ ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا، مجبور ہے، اور اس وقت کسی کام میں مشغول ہو جانے سے یا پھر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ جانے سے دل نہ بٹے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی بھی طرح وہ جوش کم نہ ہو، اسے یقین ہو جائے یا کم سے کم یہ کہ غالب گمان ہو جائے کہ اس وقت وہ مشت زنی نہیں کرتا ہے تو معاذ اللہ حرام کام یعنی زنا میں ملوث ہو جائے گا، اس سے زنا سرزد ہو جائے گا۔ تو ایسی حالت میں زنا اور لواطت سے بچنے کے لیے صرف بغرض تسکین شہوت یعنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے، نہ کہ مزے کے لیے، اگر یہ فعل واقع ہو تو امید کی جاتی ہے اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی اس کے پاس مشت زنی کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی ہے، تو شہوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، زنا کر بیٹھے گا، لواطت کر بیٹھے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو شہوت کو ختم کرنے کی نیت ہو، یہ نہیں کہ مشت زنی کر کے لذت حاصل کریں، مقصد یہ رہے کہ شہوت کنٹرول ہو جائے، تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ مشت زنی کر لے اور گناہ سے بچ جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی اس پر واجب ہے کہ اگر قدرت رکھتا ہو تو فوراً نکاح کر لے، یعنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہو، اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہو تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کر لے، ورنہ سخت گنہگار ہوگا اور مستحق لعنت ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اجازت اس لیے نہیں تھی کہ معاذ اللہ ناپاک کام کی آپ عادت ڈال لیں، بلکہ زنا اور لواطت سے بچنے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی عادت ڈال لیں، کیونکہ اس کی عادت ڈال لینے والا انسان مستحق عذاب نار ہے، وہ شخص اپنی جسمانی طاقت کو بھی کمزور کرتا ہے اور شریعت میں وہ شخص لعنت قرار دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، جب کوئی صورت نہ ہو اور اسے یقین ہو رہا ہو یا گمان ہو رہا ہو کہ اگر میں مشت زنی نہیں کرتا ہوں تو زنا کر بیٹھوں گا، لواطت کر بیٹھوں گا۔ تو ان دونوں بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا شہوت کو ختم کرنے کی نیت سے ہو، یہ نہیں کہ اس سے لذت حاصل کرے، شہوت کو پوری کرنے کی عادت بنا لے، یہ سب طریقہ درست نہیں ہوگا۔ جب کوئی صورت نہ ہو تو زنا سے بچنے کے لیے، لواطت سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ بتایا ہے، لیکن ہرگز اس کی عادت نہیں ڈال سکتے ہیں۔ کبھی ایسی صورت پیش آ گئی اور میرے خیال سے ایسی صورت شاید و باید کبھی کسی کو آ جاتی ہو، ورنہ ایسی صورت نہیں آتی۔ اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ مشت زنی کرنا کتنا خطرناک ہے۔ یہ کسی بھی صورت سے اس کو اجازت نہیں مل رہی ہے، بہت زیادہ ہے، جب مجبور ہے تب اسے اجازت دی جا رہی ہے، وہ بھی عادت ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ شہوت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کی پوری تفصیل اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 198 پر بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس کی تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔